أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 48ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. ذواتا افنان فیہما عینان تجریان 50 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ جنت اور جنتیوں کی خصوصیات اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ کون سی نعمتیں جنتیوں کو دی جائیں گی. فیہما عینان تجریان فرمایا 2 چشمے دور تک بہتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہاں ہوں گے. جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہر بنائی. ایک نہر دودھ کی ہے اور ایک نہر شہد کی ہے اور ایک نہر جنت کی شراب کی ہے. ہر جنتی کو جنت کے محل کے اندر اللہ تعالیٰ نہر بھی دیں گے اور وہ جیسا چاہے گا ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان اور اس کو پھل دیا جائے گا جوڑی جوڑی. یعنی جیسے ابھی پھل آپ کے سامنے موجود ہے کہ بھئی 2 کیلے ہیں. بندہ جب ایک کیلا کھائے گا تو اس میں لذت الگ ہوگی, دوسرا کھائے گا تو اس میں لذت الگ ہوگی. دیکھنے میں پھل ایک ہی ہیں لیکن لذت دونوں میں علیحدہ علیحدہ ہے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان جوڑی جوڑی پھل دیے جائیں گے لیکن دونوں کی لذتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ بنائی. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان جنتی لوگ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے. من استبرق ان کے بستر جو ہے دبیز ریشم کے ہوں گے, باریک ریشم جو ہوتا ہے نا وہ بستر ان کو دیے جائیں گے. وجنى الجنتین دان اور جنت کی جو پھل ہوں گے نا وہ درخت سے نیچے جھکے ہوئے ہوں گے تاکہ بندے کو اٹھنا نہ پڑے. پھل توڑنے کے لیے بالکل اس کے سر کے پاس منہ کے پاس موجود ہوں گے. صبح اٹھ کر فروٹ مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ فرما دیا جو کرنا ہے محنتیں کر لو, وہاں تمہیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب تمہارے لیے انتظام اللہ نے کیا. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان
اللہ تعالیٰ جو جنت میں حوریں دیں گے، فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ ایسی حوریں ہوں گی کہ ان کو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، نہ جنت کے فرشتوں نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ فرشتے تو شہوات سے خالی ہیں، ان کو تو کوئی سے لینا دینا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ نہ ان کو کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا، نہ ان کو کسی جنات نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہم لوگ سب حوروں کے چکر میں ہیں، لیکن نماز کسی کو نہیں پڑھنی ہے، قربانی کسی کو نہیں دینا ہے، روزہ کسی کو نہیں رکھنا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی، بڑے جذبے میں تھی۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہے رابعہ بصریہ؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کہا یہ پانی سے جہنم کی آگ بجھانے جا رہے ہیں، اور یہ آگ جو ہے نا اس سے جنت کی نعمتیں جلانی جا رہی ہیں۔ اللہ والوں نے پوچھا یہ کیسا؟ ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو جلانے جا رہی ہے اور جہنم کی آگ بجھانے جا رہی ہے۔ تو کہا وجہ ہے کہ جتنے عبادت کر رہے ہیں نا یہ سب جنت کی نعمتیں کھانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ کو پانے کے لیے کام کرے، اور اللہ جس کا ہو جائے گا ساری چیزیں اسی کے، من کان للہ کان اللہ لہ، جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اللہ والوں کی نظر جنت کے نعمتوں پر نہیں ہوتی ہے، ہمارے اللہ والوں کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ اس لیے وہ پہلے زمانے کے بادشاہ تھے نا، ان کے واقعات کو آپ نے پڑھا ہوگا، ان کے خادموں سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو محل میں کیا چاہیے؟ کہا کچھ نہیں چاہیے۔ دوسرے کو پوچھا کیا چاہیے؟ کہا یہ دے دیجیے، وہ دے دیجیے، وہ دے دیجیے۔ جو خاص خادم تھا اس کو پوچھا، کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا بس مجھے آپ چاہیے، آپ مل جائیں گے تو سب کچھ میرا ہے، اور ایک چیز مل جائے گی تو پھر ایک ہی چیز میری ہے نا۔ اس لیے آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جنت مانگو تو کون سی جنت مانگو؟ جنت الفردوس، جنت الفردوس۔ اللہ نے اعلیٰ ترین جنت بنائی ہے، جو آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود دیا جائے گا، آپ کی جو کرسی ہوگی، آپ کا جو تخت ہوگا، اسی جنت الفردوس اعلیٰ علیین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہوگا۔ تو یہاں پر تذکرہ حوروں کا کیا ہوا ہے، ایسی حوریں جن کو اگر وہ سمندر کے اندر پھونک دے تو سارے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنائی ایسا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورتی ان کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ لیکن اتنا یاد ضرور رکھنا ہے کہ دنیا کی عورت بھلے جیسی بھی ہے، یہ جنتی حوروں کی سردار وہی رہے گی۔ کون رہے گی؟ تو سنبھل کے رہنا ہے یہاں پر، اس کو سردار بنائے گا اللہ تعالیٰ۔ کسی مرد کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے کہ مرد جنت میں جائے گا تو وہاں سردار بنے گا، عورتوں کے بارے میں ہے یہ سردار نہیں وہاں کی رہے گی، آپ سردار ہے دنیا میں ہیں اس کے، لیکن یہ وہاں کی جنت کی سردار رہے گی۔ اس کے لیے اس کا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے۔ آج کل جو ہمارا ماحول ہے نا، گھر میں کسی کی عورت آتی ہے، کوئی نکاح کر کے لاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ گھر میں ایک نوکرانی بڑھ گئی، ہمارے کام کرنے والی آ گئی ہے۔ اور اللہ نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ ہر ساس کو ساس بننے سے پہلے بہو بننا پڑتا ہے، بغیر بہو بنے ساس تو نہیں بنتی ہے۔ اب اس کو پتا ہے کہ میں جب بہو تھی نا تو میرے اوپر کیا کیا ظلم ہوا تھا، سب دماغ میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ اب آنے دینا، میری بھی بہو آنے ہی والی ہے، پھر دیکھی جائے گی کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا۔ وہ دماغ میں بٹھایا ہوا ہے نا بھوسا، وہ سارا اس کے اوپر نکالے گی۔ یوں نہیں ہے، اسلام نے یہ سکھایا ہے آپ کے گھر میں نوکرانی نہیں بلکہ وہ رانی بن کر آ رہی ہے، اور اس کی تربیت آپ کو کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ کو محبت والا پیغام آپ کو دینا ہے۔ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئی اور آ کر بڑے سوال اچھے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو ہمارے سے آگے بڑھ گئے نیکیاں کرنے میں، تو جنت میں بھی ہم سے آگے چلے جائیں گے۔ تو فرمائے کیوں، کیا ہوا؟ کہا مرد لوگ مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ہم تو گھر میں نماز پڑھے، ہم تو جماعت کی نماز سے محروم رہیں گے۔ مرد جہاد کے میدان میں جا کر شہید ہو جاتے ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے، اتنا بڑا ثواب وہ کما رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا، بہت اچھا سوال کیا۔ اس کو بٹھایا اور بٹھا کر سمجھایا، دیکھ اذان کے بعد مرد کو حکم ہے کہ مسجد میں جاؤ، وضو کرو اور سنتیں پڑھو اور تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھو،
جو مرد کو ثواب مسجد میں دیا جائے گا، اگر تو اذان کے بعد گھر میں اپنے نماز پڑھتی ہے تو جو تکبیر اولیٰ سے نماز کا ثواب مرد کو دیا جائے گا، تجھے اپنے گھر میں مصلی پر وہی ثواب دیا جائے گا۔ فرمایا مرد جو مجاہد ہے، جو جہاد کر رہا ہے اور اپنی گردن کٹوا رہا ہے، تیرا بچہ ہے چھوٹا سا، اگر بچہ نیند سے اٹھ جاتا ہے رات میں اور تو میٹھی نیند سوئی ہوئی ہے، بچے کے خاطر جب تیری نیند خراب ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تیرے نامہ اعمال میں وہ اجر لکھ رہا ہے جو ایک مجاہد اپنی سرحد کے اوپر اپنی گردن کٹا کر جو ثواب کمانا ہے، وہ ثواب تجھے بستر پر سوئے سوئے مل رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے فرمایا تو ایک نماز پڑھے گی نکاح کے بعد تجھے 21 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا، اس لیے کہ ذمہ داری بڑھ گئی نا۔ پہلے تو ماں باپ کی آزاد تھی بیچاری، اب یہاں آ گئی تو پابندی میں آ گئی، دوسرا ماں باپ کے حق ادا کرنے، شوہر کے حق ادا کرنے، ساس سسرے کے حق ادا کرنے ہیں، تو ایک نماز پڑھے گی تو تجھے 21 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک چمچ گھر میں نیچے پڑی ہوگی، اٹھا کر تو اوپر رکھ دی، تیرے نامہ اعمال میں ایک مقبول نیکی لکھی جائے گی۔ گھر میں صاف صفائی کرے گی، فرمایا اس کے اوپر بھی ہر حرکت پر تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں، ہر حرکت پر تیرے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹھا دے گا۔ اور جیسے تجھے حمل رہے گا، فرمایا تیرے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جیسے فرمایا تو حمل جن دے گی، یعنی بچے کو جنم دے دے گی نا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، عورتوں کے لیے مردوں کے لیے کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کو بھی پتا تھا نا کہ یہ کیسے فطرت کے ہیں۔ جی ابھی ہم دعا میں بھی کہتے ہیں اللہ، میں نے کئی مرتبہ غور کیا ہے، اللہ جن کی عورتیں نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دو، تو جلدی جلدی آمین 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 کہیں گے۔ ہم کہیں کہ اللہ جس کا شوہر نافرمان ہے اس کو فرما بردار بنا، تو خاموش، آواز ہی نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں ہمارے تابع بن کر رہیں، ہم کسی کے تابع نہ بنیں۔ ٹھیک ہے، اسلام نے سکھایا ہے، ان کی جہاں تک تربیت ہے، ان کو جہاں تک پردے میں رکھنے کا حکم ہے، ان کو جہاں تک اسلام نے جو قانون دیے ہیں، وہ قانون کے اندر اگر عورت رہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ کیونکہ اللہ یہ ہے نا فطرت کے اعتبار سے، اس کی فطرت یہ ہے، بائیں پسلی سے نکالی گئی ہے اور سیدھے جانب کے مقابلے میں بائیں پسلی کمزور ہے اور ایک پسلی کم ہے، اس لیے اس کو ناقصات العقل کہا گیا ہے کہ عقل کی کیا ہے؟ کمزور ہے۔ اس لیے اس کو امام نہیں بنایا جا سکتا، اس کو وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکتا، اس کو کسی بھی مشورے کا امیر نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ جذبات میں آ کر فیصلہ دے گی نا۔ جذباتی اتنی ہوتی ہے کہ اگر اپنے شوہر پر قربان ہو جائے تو سب کچھ لوٹا دے گی، اور شوہر سے ناراض ہو جائے تو اس کے مرنے کی راہ دیکھے گی، یہ کب مر جائے گا۔ اس کی جذبات ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے نا۔ اگر وہ ناراض ہو جائے، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ اس کو زندہ ہی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس کی تعریف کرو تو اتنی بھولے گی کہ جس کی کوئی انتہا ہے، اس کی برائی کرو تو کونے میں بیٹھ جائے گی۔ اس کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہوئی چیز، مرد کی فطرت میں یہ چیز اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اس لیے طلاق کا حق بھی اس کے پاس نہیں رکھا۔ اگر عورت کے پاس طلاق کا حق رکھا گیا نا، دن میں 70 بار طلاق بھی ہوگی، 70 بار رجوع بھی ہو جائے گا، اللہ نے اس کے پاس رکھا ہی نہیں، کیونکہ ناقصات العقل کہا گیا۔ وہ عقل کے دین کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے کمزور ہے، وہ جذباتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتبہ بھی اونچا دیا ہوا ہے، اس کو مرتبہ بھی بڑھا دیا۔ بھلے کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی ہے، لیکن عورت نیک اور ولی ضرور بن سکتی ہے، اور بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے ولایت کا درجہ وہ حاصل کیا ہے کہ مرد اس درجے تک نہیں پہنچ پائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز کیا رکھی ہوئی ہے کہ بھلے بلی کتنا سے کتنا بڑا بن جائے، کہاں سے کہاں پہنچ جائے، لیکن وہ اپنی ماں کے قدموں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں رکھی ہے، عورت کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہوئی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اس کا مرتبہ بڑا ہے، اس کو کسی چیز کی ذمہ داری اسلام نے دی نہیں۔ اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری، ماں باپ ہے تو اولاد کی ذمہ داری۔ اس کو اسلام نے کوئی ذمہ داری نہیں دی، اس کو بڑا مرتبہ دے کر بھیجا ہوا۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ جو حسن سلوک اسلام نے سکھایا ہے نا، وہ یہ سوچ کر سکھایا ہے، بتایا ہوا ہے کہ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی زبان سے فرمایا نہیں کہ ایسا ایسا ایسا، بلکہ کر کے دکھایا ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارے،
اور صحابہ کرام کو سکھایا، اپنے خود نے کر کے بتایا ہے کہ عورتوں کا دل کیسے جیتے، ان کے ساتھ نرمی کے انداز میں کیسے رہے، ان کے ساتھ محبت۔ اللہ نے اپنی محبت کے بعد، اللہ کے رسول کے محبت کے بعد جو سب سے زیادہ محبت کرنے کا حکم دیا ہے نا، وہ اپنی عورتوں کے ساتھ کرنے کا دیا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی سے محبت کرو نا، وہ اپنے عورتوں کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا حدیث میں کہ تو جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو باہر کی جھنجھٹیں، باہر کے نقصانات، باہر کے جھگڑے، باہر کے جھمیلے سب باہر چھوڑ دے، گھر کے دروازے پر آ جا اور گھر میں سلام کر کے داخل ہو جا اور مسکرا دے۔ اگر عورت کے چہرے کو دیکھ کر تو مسکراتا ہے اور عورت تیرے چہرے کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے نا کہ میرا اللہ بھی مسکراتا ہے کہ میں نے بنایا ہوا جوڑا ہے اور بڑے خوشی کے ساتھ جی رہا ہے۔ اور شیطان اس کے اوپر حرکت، کیونکہ شیطان کا مین کام جو ہے نا، نمازیں چھڑانا، زنا کروانا، شراب پلوانا، جگار کھلوانا، یہ سب اپنے شاگردوں سے کراتا ہے۔ شیطان یہ سب کام کس سے کرواتا ہے؟ اپنے شاگردوں سے۔ جب میاں بیوی میں جھگڑے کی بات آئی ہے نا، وہ خود کرتا ہے کہ یہ کام کسی کو نہیں سنوں گا، میرا ہوتا ہے بھائی، یہ میرا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے خود سے یہ کام کرے گا، اور رات میں جب رپورٹ لے گا نا سب کے بیٹھ کے کہ آج تو نے کیا کیا، اگر دیکھ کے نماز چھڑا کر آیا، چل سائڈ پہ ہٹ جائے۔ تو نے کیا کیا، کہیں کو شراب پلایا، سائڈ پہ ہٹ جائے۔ دوسرے تو نے کیا کیا، بھائی زنا کروایا، کہا چل سائڈ پہ ہٹ جائے۔ ایک ساتھ میں آخر میں تو نے کیا کیا، میاں بیوی میں جھگڑے کروائے، ہاں تو نے کچھ کام، میرے بازو میں آ کر بیٹھ جا جی، میرے بازو میں بیٹھ جا کر۔ اس لیے اسلام نے سکھایا کہ عورتوں کو بھی سکھایا، ایسا نہیں، دونوں طرف کا پیغام ہے۔ یہ بات آپ دل پر نوٹ کر کے لے جائیے، دل پر نوٹ کر کے۔ میں جو ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں نا، اس بات کو دل پر نوٹ کر کے۔ مرد اتنا نیک ہے نا، اتنا نیک ہے کہ اس کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی ہے، اس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوتی ہے۔ وہ روزانہ دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں نوافل پڑھتا ہے، اور روزانہ ایک عمرہ کرتا ہے۔ اس سے بڑا نیک کوئی ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ خدا نخواستہ عورت سے کچھ غلطی ہو گئی، حضرت پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک وہ عورت سے بات چیت کے تعلقات قائم نہیں کرے گا، اللہ اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا۔ سمجھ جاؤ، بہت سارے لمبی لمبی تسبیح گھماتے ہیں، اشراق کے بغیر باہر نہیں نکلتے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن عورتوں سے تعلقات صحیح نہیں ہیں۔ تین کئی شکایت کرتے ہیں، تین مہینے گزر گئے، میرا شوہر مجھ سے بات نہیں کرتا۔ ہاں باہر ماشاءاللہ دوستوں میں بالکل فری مائنڈ ہے، باہر جاؤ تو خوشحال، گھر میں آؤ اور سر پر ایسا لگتا ہے کہ پورے دنیا کا بوجھ لے کر آیا ہوا ہے۔ تو یہ اسلام نے طریقہ نہیں سیکھا، عورت کو بھی بتایا، مرد کو بتایا تو عورت کو بھی بتایا کہ اگر تیرا شوہر بیمار پڑ جائے، اس کے بدن سے خون اور پیپ نکلنے لگ جائے، کپڑے سے نہیں، اگر تو اپنے زبان سے صاف کرے گی نا تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اسلام نے دونوں طریقے بتائے ہوئے۔ ہم عورتوں کو پیار کریں۔ آج جو ہماری عورتیں جانوروں کا پیشاب پینے والوں کے پاس انصاف کی بھیک مانگنے کھڑی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ تلاش کیجیے۔ کیا انہیں قرآن میں انصاف نہیں مل رہا ہے؟ کیا انہیں حدیثوں میں انصاف نہیں مل رہا ہے؟ یہ کیوں جا کر کھڑی ہو گئی، مجبور ہو گئی؟ جس شوہر کو کھانا کھلاتی تھی، جس شوہر کے بستر پر سوتی تھی، جس شوہر کے کپڑے دھوتی تھی، جس شوہر کا گھر صاف صفائی کرتی تھی، جس شوہر کے آئے بغیر گھر میں کھانا نہیں کھاتی تھی، آج اسی شوہر کو وہ کورٹ اور کچہری کے کٹہرے میں کھڑا دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہم نے تلاش ہی نہیں کی۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ پیار اور محبت جو اسلام نے سکھایا نا، وہ پیار اور محبت سے رہے۔ کیونکہ اس کو اتنا تو ضرور سوچنا ہے کہ بھلے کیسی بھی دنیا کی عورت ہے، لیکن اللہ نے اس کا مرتبہ تو جنت کے حوروں سے بڑا ہی رکھا ہوا ہے، اس لیے اس کو وہاں کا سردار بنایا ہوا ہے۔ تو یا فرماتے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ وہ ایسے جنت کے حورے ہیں کہ ان کو نہ کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جنات نے سوائے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا